السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 90 سے لے کر کے آیت نمبر 93 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا محض اس ضد میں انکار کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کے کسی شخص پر کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے اپنا کلام نازل فرمائے۔ اسی لیے وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے اور اس کے سوا جو کتاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی برحق ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہیں جو ان کے پاس ہے۔ آپ کہیے کہ اگر تم ایمان رکھتے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر کے آئے، پھر بھی تم نے ان کے طور پر جانے کے بعد بچھڑا بنا لیا تھا اور تم ہو ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا کہ جو احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا مگر ہم ان کو نہیں مانتے، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی اور ان کے کفر کی وجہ سے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے بچڑی کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو کیسی بری بات ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔
تو یہ تھا ان آیتوں کا ترجمہ۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر سماعت فرمائیے۔ یعنی یہ جو بتایا گیا ہے کہ کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ لیا ہے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا محض اس ضد میں انکار کیے جا رہے ہیں کہ یہ کتاب بنی اسرائیل کے کسی شخص پر کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہیں اپنا کلام نازل فرمائے۔ یہود کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی اصل وجہ نسلی و خاندانی تعصب تھا۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھے، اور حضرت اسحاق سے حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے سب اسی خاندان سے تھے، جبکہ عرب حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تھے۔ اس طرح نبوت کے سلسلۃ الذہب کا اختتام ایک ایسے نبی پر ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اسی خاندانی تعصب اور تنگ نظری کے باعث یہود ایمان سے محروم رہے۔ قرآن اسی کی تردید کر رہا ہے کہ نبوت ایک فضل خداوندی ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس سے چاہے اس فضل سے نواز دے۔ اسی لیے وہ بالائے غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے باوجود جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، اور اس کے سوا جو کتاب ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نبوت و وحی کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم صرف انہی انبیاء پر ایمان لائیں گے جو ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہاں ان کی فکر کی کوتاہی کو واضح کیا گیا ہے کہ اول تو ایمان لانے میں نسلی و خاندانی تعصب نہیں ہونا چاہیے، حق اور سچائی جہاں بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ قرآن کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ تورات کی تصدیق و تائید کرتی ہے، نہ کہ تکذیب و تردید کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کتابیں ایک ہی سرچشمہ سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسرے، اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد انبیاء بنی اسرائیل پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تم لوگ انہی انبیاء و رسل میں بعض کے قتل تک کے مرتکب ہوئے۔ کیا انبیاء پر ایمان رکھنے والا ان کے قتل کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ تو ان لوگوں کی اتنی شناعت اور اتنی قباحت اور ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ایک تو برائی ہے کہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور میں گئے تو پھر ان لوگوں نے بچھڑی کی عبادت کرنی شروع کر دی، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی تم نے ان کے طور پر جانے کے بعد بچھڑا بنا لیا تھا۔ یعنی بچھڑے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑا بنا کر اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اسی لیے اللہ رب العزت نے انہیں ظالم کہہ کر کے پکارا کہ تم ہو ہی ظالم لوگ۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا لیا کہ جو احکام ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا مگر ہم ان کو مانتے نہیں ہیں۔ یا تو صراحتاً ماننے سے انکار کیا، جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تورات کے بعض احکام میں تبدیلی اور آسانی کے خواہاں تھے، یا زبان سے تو خاموشی اختیار کی لیکن عملاً نافرمانی کا رویہ اختیار کیا، اور گویا زبان حال سے احکام الہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور دوسری بات جو یہاں پر بیان کی، یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، قل بئس ما یأمرکم، تو کیسی بری بات ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر یعنی ایمان نے تم کو یہی بچڑی کی پرستش کا سبق دیا تھا کیا؟
اس بچڑے کی پرستش کا، اس بچڑے کی عبادت کا، اس بچڑے کی پوجا پاٹ کرنے کا تو تمہیں حکم نہیں دیا تھا، تو تم پھر کیوں کر رہے ہو؟ جب تم کہتے ہو کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں، انبیاء کے نسل سے میں رہتے ہیں، انبیاء کی نسل سے آئے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ہم جو ہے ہمارے بنی اسرائیل انبیاء پر جو ہے ایمان رکھتے تھے، تو تمہارے آباء و اجداد میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کیا کیا نہیں کی، اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو چاہیے انسان کو کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی باتوں کو مانے، قرآن و احادیث کی باتوں کو مانے، تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں مانے گا تو وہ یہاں بھی ناکام رہے گا اور وہاں بھی ناکام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق